يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من عذاب القبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا برتری اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے پوری کائنات کو اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا اور جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس عبادت کا طریقہ اور مفہوم سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف علاقوں کے اندر انبیاء اور رسول مخصوص فرمائے اور جنہیں یہ مقصد اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے سمجھایا کہ ایک اکیلا اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے اس لیے کہ وہ کائنات کا رب ہے اور اس کی صفات کامل اور اکمل ہے اسی اعتبار سے اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے لہذا عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے یہ دعوت یہ مشن تمام انبیاء اور رسولوں نے اور ان کے پیروکار نے بخوبی انجام دیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اس لیے کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات نازل ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے حوالے سے آپ حضرات بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے کہ علماء نے اس کی 3 اقسام بیان کی ہیں اور توحید کی تینوں اقسام میں سے
جو بنیادی توحید الہیت کہ جس کے لیے جن و انس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، کہ توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت، ان تینوں میں سے توحید الوہیت مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر صرف مسلمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انسان زمین پر ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور وہ رب وہ ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، یعنی تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ تو رب ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ عبادت کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، تم ایسی نیکیاں اور ثواب کے کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ یہی مقصد زندگی ہے۔ اور توحید الوہیت اصل ہے۔ توحید الوہیت میں کیا چیز ہے کہ عبادت کے اعتبار سے جتنے بھی افعال ہیں، اذکار ہیں، عقائد ہیں، وہ خالص اللہ کے لیے ماننا۔ عبادت کا مفہوم یا عبادت کا طریقہ یا عبادت کی جو بھی شکل ہے اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ خالص اللہ کے لیے انجام دینا۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ وہ کائنات رب ہے، اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج، چاند اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر چیز کا خالق ایک اکیلا رب ہے، اس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں۔ جب اللہ رب العالمین ہے اسی لیے اس کی عبادت کرو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ جنہیں اسماء و صفات کہا جاتا ہے، پیارے پیارے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات اعلیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی حیثیت اور بلندی کے اعتبار سے ان میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال بہت ہی زیادہ عقیدے کے اعتبار سے بھی بگڑا ہوا ہے، اور عقیدہ مسلمانوں کا صحیح نہیں ہے۔ توحید ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ جب مسلمان اگر اولاد کے معاملے میں پریشان ہو جائے، ایسے بھی مسلمان خود کو کہنے والے ہیں جو اولاد اللہ سے، رب سے نہیں مانگتے، بلکہ درگاہوں پر اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ یہی تو توحید ربوبیت ہے، رب اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ لیکن اولاد کے سلسلے میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو پیروں کے پاس جاتے ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو قبروں کے اندر دفن ہو چکے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ اولاد دینے والا اللہ ہے۔ بیماری ہے اور بہت پریشان ہے، علاج بھی کروایا، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کرنے کے بجائے، جیسے کہ اللہ کا حق ہے جس طریقے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے استقامت کے ساتھ، یہ نہیں کہ مانگا اور آ گیا، نہیں، استقامت ضروری ہے۔ بعض دعائیں ایسی بھی ہیں
کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ عطا نہیں کرتا، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا بدلہ عطا کرے گا۔ تو بیماری سے شفا پانے کے لیے پیر صاحب کے دروازے پر مسلمان پہنچ جاتا ہے۔ بیماری اور شفا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، ہر بیماری سے شفا کرنے والا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں دوسری کوئی ذات نہیں ہے کہ جو کسی بیمار کو شفا دے دے۔ ہاں یہ اور چیز ہے کہ دوائی وغیرہ استعمال کرنے سے آدمی ٹھیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دوائیوں کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو آپ جو مرضی کر لیں ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور انسان اگر یہ عقیدہ رکھے کہ دوائی کھائی تو میں ٹھیک ہو گیا، یہ اللہ کے حکم سے آدمی ٹھیک ہوتا۔ آدمی جو کھانا کھاتا ہے اور اس کھانے سے، اس خوراک سے اس کو جو طاقت ملتی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پابند ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے۔ اس انسان کو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تو انسان یا مسلمان رب ہونے کے اعتبار سے بھی اپنے عقیدے میں توحید کو اختیار نہیں کیا ہوا ہے، اس کے اندر بھی بگاڑ ہے۔ پھر اگر ہم عبادت کا معاملہ دیکھ لیں تو اس کے اندر تو مسلمانوں کی بہت ہی زیادہ خراب حالت ہے۔ بعض مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے دعا مانگتے ہیں، وہ کیسی بھی دعا ہو، دوسروں کے آگے سر جھکاتے ہیں اور دوسروں کے آگے خود کو ذلیل کرتے ہیں، دوسروں سے خوف کھاتے ہیں۔ حالانکہ ڈرنا یہ کیا ہے؟ اللہ سے ہے، اور اللہ کا حق ہے کہ اس سے آدمی خوف کھائے۔ اللہ کو بھول کر کے کسی دوسری چیز سے وہ ایسا ڈر رکھتا ہے جو کہ اللہ سے رکھنا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ خوف بھی عبادت کی ایک شکل ہے۔ اور بہت ساری عبادات کے اندر امور ایسے ہیں کہ جو ایک مسلمان غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے۔ اب توحید الوہیت کے ساتھ ساتھ توحید اسماء و صفات کے اندر بھی بگاڑ ہے۔ بہت سارے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن دنیاوی زندگی جیسے ہے ویسی نہیں ہے، وہ برزخی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اور اس زندگی میں فرق ہے، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، جیسے آپ کسی چیز کے سامنے پردہ رکھ لیں، اس کی اصل پردے کے پیچھے تو وہی ہے، صرف دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، موت ان کو نہیں آئی ہے۔ لیکن قرآن و سنت میں آپ دیکھیں گے واضح دلائل موجود ہیں کہ موت آپ کو بھی آئے گی، اور یہ کفار و مشرکین جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جو آپ کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں، مرنا ان کو بھی ہے۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور کہا کہ جو شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انتقال کر گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اور اسی موقع پر جلیل القدر صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ مر گئے، اس کا معبود مر گیا۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن وہ برزخی زندگی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ شہداء زندہ ہیں اپنے قبروں کے اندر، لیکن ویسے نہیں جیسے دنیا کی زندگی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، کھانا پینا بھی ہے، سب ہے، اور ہم جو درود و سلام پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، وہ ہم تک وہاں پہنچائے جاتے ہیں، لیکن وہ برزخی زندگی کا معاملہ ہے، وہ ویسے سننا نہیں ہے جیسے کہ دنیا کے اندر ایک انسان اپنے کام سے سنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو اس مجلس کے اندر بھی وہ حاضر ہے لیکن نظر نہیں آتا، ہر جگہ حاضر ہے۔ یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود نہیں ہے، نہ ہی علم کے اعتبار سے، نہ ہی اپنی ذات کے اعتبار سے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہر جگہ نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ کی نظر ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. کیسے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے. جیسی اللہ کی اعلیٰ اور عظیم شان ہے، اس کا عرش پر استوا ہونا بھی ویسے ہی اس کی شان کے مطابق. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جو عرش پر مستوی ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مکہ میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ہی ایک صورت ہے، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی ہی ایک صورت ہے. عرش پر خدا ہے اور فرش پر مصطفیٰ ہے. تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے اور شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیب کو جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تمام عیوب سے پاک ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں عقیدہ وحدت الوجود کے بھی قائل ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ جس بھی چیز کا وجود ہے، جو بھی چیز موجود ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ اصل میں واحد ایک ہی چیز کا وجود ہے. مثلا ہم انسان بھی دیکھتے ہیں، ہم جانور بھی دیکھتے ہیں، ہم پیڑ دیکھتے ہیں، ہم پہاڑ دیکھتے ہیں، زمین، سورج، جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جس بھی فارم میں ہم دیکھ رہے ہیں، اصل میں وجود جو ہے وہ ایک ہی چیز کا ہے. مثال کے طور پہ زمین ہے اور زمین سے طرح طرح کے پھل، اناج، سبزیاں اگتی ہیں. سیب الگ چیز ہے، آم الگ چیز ہے، اور مکی کا اناج الگ ہے، گیہوں کا، چاول کا الگ الگ ہے. ان کو ہم الگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. انسان ایک الگ مخلوق ہے اور پرندے، جانور ایک الگ چیز ہے. لیکن ان کا اصل وجود کہاں سے ہے؟ جو فصل ہے کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مٹی سے، اور پانی وغیرہ اس میں جب ڈالتے ہیں تو وہ وہاں سے تیار ہوتی ہے. انسان ہے، اناج کھاتا ہے، خوراک لیتا ہے، پانی پیتا ہے، اور اسی کی بدولت اس کی گروتھ ہوتی ہے، ایک پورا جسم تیار ہوتا ہے. یا پھول ہے، کچھ بھی ہے زمین کے اوپر، یہ اصل کیا ہے؟ اس کی مٹی ہے. تو لیکن ہم کسی انسان کو مٹی نہیں کہتے، اس کو انسان کہتے ہیں. جانور کو مٹی نہیں کہتے، پھول کو مٹی نہیں کہتے. ہاں، اس کی اصلیت مٹی ہی ہے یا زمین ہی ہے. تو یعنی کہ زمین پہ جتنا بھی وجود ہے اس کا اصل وجود کیا ہے؟ زمین ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم سولر سسٹم کی بات کریں، کہا جاتا ہے کہ سورج سے ہی یہ سارے پلانٹس نکلے ہوئے ہیں. تو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ بظاہر کوئی انسان ہے، بظاہر کوئی جانور ہے، بظاہر کوئی پرندہ ہے، پتھر ہے، پانی ہے، ہوا ہے، پہاڑ ہے، لیکن اصل جو ہے وہ اللہ ہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں ہر چیز کا وجود واحد اللہ ہے. یعنی کہ ہر کنکر میں ہے شنکر. اس طریقے سے عقیدہ جو ہے بعض مسلمانوں کا ہے وحدت الوجود، کہ جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ ایک الگ فارم ہے، لیکن اس کی اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ واحد اللہ کی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے بارے میں بھی بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عرش پر خدا، اور وہی خدا نازل ہو گیا کہاں؟ مکہ کے اندر. تو اور بھی بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی دوسرے کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. توحید کے اندر ان باتوں سے، ان عقائد سے بہت بڑا نقص پہنچتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ توحید الوہیت کی ضرورت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو رب مانتے ہیں، عبادت اللہ کی بھی کرنی چاہیے، دوسروں کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کی عبادت بھی کرو اور دوسروں کی عبادت بھی کرو. خالص اللہ ہی کی عبادت کیوں؟ اس کی ضرورت کیا ہے کہ آپ الوہیت کے اندر توحید کو اختیار کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعا کو سننے والا ہوں، مجھ ہی سے دعا مانگو، مجھ ہی سے پکارو، یا مجھ ہی سے کوئی بھی پریشانی ہے اس کا سوال کرو، کیوں؟ میں ہی تمہاری دعا کو سننے والا ہوں، میں ہی تمہاری پریشانی کو دور کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور دعا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبادت سے جوڑا ہے، بلکہ دعا کو یہاں پر عبادت کہا گیا ہے، اور دعا ہی عبادت کی اصل ہے۔ عبادت کا مقصد یا عبادت کی اصل اور مغز کیا ہے؟ دعا ہے۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، بلکہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ میں کافی ہیں، ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ تکبر ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ عبادت میں تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا یا عبادت جو ہے وہ خالص اللہ کی کرنی ہے، اور جو اس میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا یا اس میں تکبر کرے گا وہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن جب نماز میں یا سورۃ الفاتحہ کی جب تلاوت کرتا ہے وہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، معنی یہ ہوا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، اور درس یہ دیا گیا کہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے، اور عبادت صرف اسی کی کرنی ہے۔ جس طریقے سے عبادت میں توحید اختیار کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس اعتبار سے مدد طلب کرتے ہیں کہ وہ وسائل کو اختیار کیے بغیر ایسا سوچتے ہیں کہ ان کے پاس شاید کوئی اللہ کی طرف سے پاور ہوگی جو ہمیں جو ہے ٹھیک کر لیں گے یا ہماری مدد کر لیں گے۔ تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ استعانت جو ہے وہ اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے کرنی چاہیے، اور جتنے بھی وسائل ہیں یہ وسائل اختیار کرنے کے بعد توکل اللہ پہ ہونا چاہیے۔ وسائل اختیار کرنے کے باوجود بھی انسان بعض اوقات ناکام ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو تو وسائل بھی کام نہیں کرتے۔ آدمی وسائل اختیار کرے یہ سنت ہے، لیکن اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، یہ فرض ہے، یہ آدمی کے لیے، یہ مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ فَاعْبُدْهُ حکم ہے یہاں پر کہ اپنے رب کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر بھروسہ کرو۔ ہر معاملے میں اللہ ہی پر توکل کرو، اللہ ہی پر معاملہ چھوڑ دو، اور وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب غافل نہیں ہے، جو بھی تم کر رہے ہو تمہارا رب ان چیزوں سے غافل نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اس رب کی عبادت کرو جو غافل نہیں ہے، جو سب دیکھ رہا ہے اور تمہیں پورا بدلہ عطا کرے گا۔ اگر عبادت کی ہوگی، نیک کام کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر اجر عطا کرے گا، اور اگر کسی انسان نے ظلم کیا ہوگا اور شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہوگا، اس کا انجام بھی کل قیامت کے روز برا ہی ہو۔
اس لیے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے، اگر اسلام پر چلیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے، پھر ہر ایک چیز میں نقصان ہی نقصان ہے، یہاں سود کا معاملہ ہے، وہاں پر حرام و حلال کا مسئلہ ہے، کیا کریں گے، آج حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن نہیں، اس کی عبادت کرو اور بھروسہ اسی پر رکھو۔ دکان بند کر لیں گے، ہمارا جو کسٹمر ہے وہ چلا جائے گا اور نقصان ہو جائے گا، اور اس سے دکان میں جو ہے بہت اثر پڑتا ہے، تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن فَعْبُدْهُ، اس کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پر بھروسہ کرو، وہی روزی دینے والا ہے، وہی معاملات کو سدھارنے والا ہے، وہی آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق کو بڑھانے کشادہ کرنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہاری اپنی سوچ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی، تم گھاٹے اور خسارے کے اندر ہی جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ تم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑا ہے، کس وجہ سے؟ کچھ کمانے کے کسی کمانے کام کرنے کی وجہ سے، یا کچھ کمانے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ پر توکل کرے اور اسی سے امید رکھے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، پوری کائنات کا رب اللہ ہے، اور اسی وجہ سے حکم ہے فاعبدہ، اور اسی کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت میں استقامت اختیار کرو۔ 4 دن کی عبادت یہ فائدہ نہیں دے گی، مرتے دم تک، جب تک زندہ ہے تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور تبھی جا کے ایک مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے۔ جب پوری کائنات کا رب اللہ ہے، سارے امور اسی کے ہاتھ میں ہیں، یہ جتنے بھی امور ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی تدبیر سے چل رہے ہیں، تو بھلا جو اللہ کا ہو جائے، جو اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی عبادت جو ہے ویسے ادا کرے گا جیسے کہ اس کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر ارشاد فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی کہ موت آ جائے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے اور نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے، اور عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے، نماز تو تمام عبادتوں میں ایک افضل ترین عبادت ہے، لیکن نماز کے علاوہ بھی عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، عبادت کے مفہوم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، انشاءاللہ آگے کسی خطبے میں ان کے اوپر بھی بات ہوگی۔ لیکن نماز وہ چیز ہے جو کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی ہے، نماز وہ ہے کہ جو اسلام کی بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا، اور نمازیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ کامیاب ہو گئے کون؟ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ صرف اتنا نہیں کہ نماز ہی پڑھنا ہے، بلکہ نمازوں میں خشوع اختیار کرنا ہے، انہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کامیابی کا وعدہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید الوہیت ہی اصل مقصد ہے کائنات کو پیدا کرنے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات کو پیدا کیا، اگر نبی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا، لیعبدون، یہ میری عبادت کرے۔ کیوں بھائی؟ اللہ رب ہے، اللہ جس مخلوق کو چاہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا کہ کیوں پیدا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے
فعال کر گزرتا ہے، پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی کسی کی حیثیت ہے کیا؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی ہے جو اللہ کی برابری میں ہو، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی اعلیٰ صفات کا متحمل ہو؟ نہیں۔ اسی لیے یہ عقیدہ رکھنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ اسی لیے کائنات کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرانا ہوا، اور یہ شرک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے، نبیوں میں سے سب سے زیادہ افضل ترین نبی رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے نور میں سے ایک نور تھے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن عام نہیں، ہماری طرح افضل البشر، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ترین ہے۔ اور یہ فضیلت کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور رسولوں میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے رسول ہیں۔ عام انسانوں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ باقی کھانے پینے کے اعتبار سے جیسے ہم لوگ محتاج ہیں، اللہ کے نبی بھی محتاج تھے، اور جیسے ہم لوگ انسان ہونے کے اعتبار سے ہمارا چہرہ ہے، ہاتھ ہے اور جسم ہے ایک، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی تھا۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے گھر ہیں، بیوی بچے ہیں، خاندان فیملیز ہیں، ویسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی تھا۔ تو انسان ہونے کے اعتبار سے ایک انسان تھے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کوئی فرشتہ نہیں تھے، کوئی کسی دوسری مخلوق سے ان کا تعلق نہیں تھا، وہ انسانوں میں سے ہی ایک افضل ترین بشر تھے، بلکہ افضل ترین اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے عقائد کو درست فرمائے، خصوصاً یہ جو توحید کا عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھے گا، ورنہ اگر شرک ہوگا تو شرک کی بنیاد پر اس کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی۔ توحید کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اسی پر سب سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جب عقیدہ صحیح ہوگا تو پھر باقی اعمال بھی انسان کے درست ہو جائیں گے، اس کو یہ معلوم ہوگا کہ میں اعمال کس لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، اور ہمارے دین کو درست فرمائے، ہمارے عقیدے کو درست فرمائے، جتنے بھی دین کے حوالے سے امور ہیں، معاملات ہیں، ان کے اندر فہم عطا فرمائے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری زندگی کے تمام معاملات کو حل فرمائے، اور جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتال میں ہیں، یا اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو، ان کی بیماری کو دور فرمائے، شفاء عاجلہ، شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات